اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. اب ہسٹری شروع ہوتی ہے بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ 4000 سال پہلے جو آج کا عراق ہے وہاں سے وہ ایک ایریا میں مائگریٹ کیے تھے جو کہ جارڈن اور اسرائیل کے بیچ میں ہے، اور وہ اپنی وائف سارہ اور جو نیفیو تھے حضرت لوط علیہ السلام وہاں ان کے ساتھ وہاں گئے تھے، اور وہاں جانے کے بعد ہی ایکوائرڈ سیکنڈ وائف ہاجرہ، اور جن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جب وہ 86 ایئرس کے تھے، اور جب وہ 100 ایئرس کے تھے تو جو سارہ جو ان کی فرسٹ وائف تھی انہوں نے ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو جنم دیا، اور پھر انہوں نے 2 سینٹرز بیسیکلی ایک ڈیولپ ہو گئے جو کہ ایک مکہ میں تھا جہاں پہ انہوں نے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑا، اور جو دوسرا تھا وہ فلسطین جہاں پہ جو ان کی پہلی بیوی سارہ اور جو ان کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام ان کو چھوڑا، اور اس سے پھر 2 جو گریٹ نیشنز تھی انہوں نے جنم لیا، بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل، ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم لوگوں کو سب قصہ پتہ ہے کہ وہاں پہ وہ بیچے گئے تھے، اور پھر وہ ایجپٹ میں جا کے پہلے جیل میں رہے، اور پھر وہاں کے جو گورننگ باڈی تھی سارٹ آف ان میں آگے تھے، اور انہوں نے پھر اپنے والد کو والدین کو اور اپنے بھائیوں کو وہاں پہ بلایا تھا. تو بیسکلی یہ پھر وہاں سے جو بنو اسرائیل تھے وہ وہاں سے شفٹ ہو گئے ایجپٹ میں. ایجپٹ میں 400 سال تک یہ رہے، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ پہلے تو ان کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، ان کی 12 ٹرائبس تھے، لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ جو لوکل نیشنلسٹ فیروز تھے وہ ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، اور پھر ان کو جو ہے اتنی کلینزنگ کی جانے لگی اور ان کو سلیوز بنا دیا گیا، ان کو ابیوز کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان مزریز کے دوران ان پہ ایک اور کرم کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنم لیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں سے لے کے آئے فیروز سے، دریا کا پھٹنا اور ان کا آنا. اب آگے جب یہ آگے نا جو سینائی پیننسولا تھا وہاں پہ پہنچے تو ازوئے قرآن جو نیکسٹ واقعہ پیش کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ریڈ کرتی ہوں. سورہ اعراف آیت نمبر 138 سے 140، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر جو اعتکاف کر رہی تھی بتوں کا. انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسے ہی معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں. موسیٰ نے فرمایا کہ تم بہت جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس چیز میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب کچھ برباد ہونے والی ہے، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے. میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں جبکہ اس نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر. اچھا، یہ آیت پڑھ کے ہمیں پکچر تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ شرارت، سرکشی اور ضعف الاعتقادی جو ہے نا اٹ ایگزسٹڈ ان بنی اسرائیل فرام اے ویری بگننگ، ٹھیک ہے. ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام سرہی نشانیاں لے کر آئے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کے عصا کو اژدہے میں تبدیل ہوتے دیکھا، اور فرعون کے جو جادوگر تھے ان کے سانپوں کو نگلتے ہوئے دیکھا. ان کے سامنے سمندر ڈیوائیڈ کر دیا گیا، اس میں سڑک بن گئی. اینڈ دے کراس دا ریور اینڈ امیڈیٹلی آفٹر ورڈز ان کا گزر ہو رہا ہے قوم پر جو بتوں کی پوجا کر رہی ہے، اور ایک دم سے وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں آئیڈل ورشپ کی طرف، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی ضعف الاعتقادی یا ان کی ایمان کی جسے کہنا چاہیے نا ناپختگی کی علامت ہے. اچھا، اس خواہش پر تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کو جھڑک دیا گیا، ٹھیک ہے. اچھا، واٹ ہیپن نیکسٹ ہم پچھلے ڈسکشن میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ موسیٰ کو صحرا سینا میں اترنے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ 40 ڈیز کے لیے کال کر لیا گیا تھا، اور اس دوران ان کو تورات ملی تھی، ٹھیک ہے. تو اس کے پیچھے کیا واقعہ ہوا ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 51 میں، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے پیچھے
بچھڑا پوجنا شروع کر دیا اور تم ظالم بن گئے، لیکن ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اچھا، دین اللہ تعالیٰ کا ایک ہی ہے، یعنی شریعت موسوی اور شریعت محمدی میں بہت زیادہ ڈفرینسز نہیں ہیں، اور مرتد کی سزا دونوں شریعتوں میں سیم ہے۔ تو جو انسان اللہ کو واحد لا شریک ماننے کے بعد شرک کا کمٹ کرتا ہے، اس کی سزا موت ہے، ٹھیک ہے۔ تو تفاسیر میں یہی ڈسکس کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ شرک کے مرتکب ہوئے تھے اور بالفعل بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اینڈ باقی قوم کو من اصل قوم اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، ٹھیک ہے۔ اور ان کو حکم ہوا کہ جو کتاب ان کو دی گئی ہے اس کو مضبوطی سے تھامیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 64 میں فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، اس کے بعد تم دوبارہ پھر گئے۔ سو اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو تورات عطا کی ہے تو ان سے عہد لیا، اور اس عہد کو لینے کے لیے کوہ طور کو ان کے سروں پر اٹھا لیا، ایک ہیبت کریٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنے اس وعدے سے پھر نہ سکیں۔ لیکن ان کی میجورٹی نے عہد شکنی کی۔ جب کوہ طور کا آسمان پر اٹھایا جانا was among those miracles جس کو بنی اسرائیل نے ایکسپیرینس کیا، پھر اس کے بعد خوراک کے لیے من و سلوہ کو اترنا، پانی کے لیے حضرت موسیٰ کا اپنی عصا کو پتھر پر چٹان پر مارنا اور 12 چشموں کا جاری ہو جانا، اور ان کو دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ ہر وقت ان کے اوپر رہنا، یہ سب معجزات میں سے تھے جو بنی اسرائیل نے ایکسپیرینس کیے، جن کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود ان تمام نعمتوں کے باوجود جو ان کا ٹیمپرمنٹ تھا، جو ان کی روش تھی، اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایسے بیان کرتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 61، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ نکالے ہمارے لیے اس سے جو کہ زمین اگاتی ہے، اس کی ترکاریاں اور ککڑیاں اور لہسن اور مسور اور پیاز۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کمتر ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے، اترو کسی شہر میں تو تم کو مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو۔ یعنی ریڈی میڈ فوڈ ان کو اویلیبل ہے، لیکن ناشکری کی انتہا ہے کہ اب زبان کے چسکے ہیں کہ اب اور فلیورز چاہیے، اب ایک ہی طرح کا فوڈ کھا کے جو ہے نا دل اچاٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ موسیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں، بیسکلی وہ ارض فلسطین جو تمہارے نصیب میں تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے اس کے لیے فائٹ کرو، اور وہاں پہ یہ سب جو تمہاری معمولی خواہشات ہیں نا یہ تمہیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو 12 جو ان کے ٹرائبس تھے ان میں سے 12 اسپائز کو بھیجا گیا کہ جا کے دیکھیں کہ جو پرومسڈ لینڈ ہے یا جو ان کی سیکرٹ لینڈ ہے اس کی کیا حالات ہیں۔ اور وہ 40 دن کے بعد آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ جگہ جو ہے وہ ملک اور ہنی سے بھری ہے، لیکن ان میں سے 2 کے علاوہ جن کے نام تھے کیلب اور جوشو، وہ کوئی بھی وہاں جانے کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگ بڑے سخت ہیں اور جائگنٹک ہیں اور ہم تو نہیں لڑیں گے۔
جیسے وہ کہا تھا کہ تم جاؤ اور تمہارے رب جائے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھلے کہا کہ بھئی تم انٹر تو ہو، تم یو ول شورلی بی وکٹریس، اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھو۔ اس نے کہا نہیں، ہم تو تب تک نہیں داخل ہوں گے جب تک وہاں پہ لوگ ہیں وہ موجود، جب اگر وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں پھر ہم چلے جائیں گے، ورنہ تو تم اور تمہارا رب ہی جاؤ۔ پھر حضرت موسیٰ بھی مطلب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میرا تو صرف میرے اوپر کنٹرول ہے، میرے بھائی کے اوپر کنٹرول ہے، تو سو ڈرا ڈیوائڈنگ لائن بٹوین اس اینڈ دیز، اور اس کی وجہ سے اس جو یہ سارا قصہ ہوا اس میں سزا ان کو یہ ملی کہ ان کو 40 سالوں تک جو ہے نا وہ they were forbidden to enter the sacred land، اور وہ پھر وہیں صحرائے اس میں جو پیننسولا سینا تھا وہاں پہ وہ گھومتے پھرتے رہے، بھٹکتے رہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر ذلت، خواری اور محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی۔ سو تقریباً 40 سال کے عرصے تک وہ اسی صحرا میں بے یار و مددگار بھٹکتے رہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی شکنی کی۔ 40 سال گزر جانے کے بعد جب ان کے سزا کا پیریڈ ختم ہو گیا، حضرت موسیٰ اور ہارون کا انتقال ہو گیا، اور بنی اسرائیل کی بھی وہ میجورٹی لوگ جو صحرا سینا کو کراس کر آئے تھے وہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ایک نئی نسل نے جنم لیا جس کے اندر مورل کریج بنی اسرائیل کے انسیسٹرز کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ اب ان 40 سالوں میں وہ جو غلام رہ کے آنے والی ساری جنریشن تھی وہ بوڑھی ہو گئی، اور ایک نئی جنریشن نے جنم لیا جو کہ صحرا کی سختیوں میں رہتے ہوئے وہ اس قابل ہوئے کہ پھر انہوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سکسیشن میں آنے کے بعد یوشع تھے، ان کی قیادت میں انہوں نے لڑائی لڑی، اور انہوں نے جو ہے نا شہر فتح کر لیا یروشلم، لیکن اس کا بہت سا پورشن فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم تفاصیر سے یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ فلسطین کا وہ شہر جو یوشع ابن نون کی لیڈرشپ میں فتح ہوا وہ اریحا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور پھر کھاؤ اس سے بافراغت جہاں سے چاہو، لیکن دیکھنا دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت، تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے اور محسنین کو ہم مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو ان سے کہہ دی گئی تھی، پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی تھی۔ میجورٹی تفاسیر اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ بیسیکلی اریحا کے فتح ہونے کے موقع کو ڈسکس کر رہی ہیں۔ تو ایک ہیوج ایونٹ تھا بنی اسرائیل کی ہسٹری میں کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم لڑ کر اور اللہ کی راہ میں جہاد کر ایک شہر فتح کیا تھا، تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عاجزانہ طریقے سے انٹر کرو، ٹھیک ہے، اور سر جھکا کے انٹر ہو اور اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ لیکن بنی اسرائیل کی ایک اور شرارت اور ایک عادت جو شروع سے ہی ان میں پریویلنٹ تھی کہ وہ ورڈز کو ٹوسٹ کرتے تھے، تو ان سے کہا گیا بولتے ہوئے جاؤ ہتتن، یعنی مغفرت مغفرت، اور انہوں نے اس کو ٹوسٹ کر دیا and they started saying ہنتتن، یعنی گندم، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے۔ سو اس گناہ کی پاداش میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان سے عذاب نازل ہوا اس نافرمانی کی وجہ سے۔ تفاسیر بیان کرتی ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جو اس گناہ میں ملوث ہوئے تھے، جنہوں نے جہاد کا مقصد اللہ کے دین کی سرخروئی کے بجائے، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے بجائے گندم کا حصول بنا دیا تھا،
ان پر اللہ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا کہ اری ہمیں پہنچتے ہی وہ طاعون کا کہ مرض کا شکار ہو گئے، اور میجورٹی لوگ جو اس میں انوالو تھے وہ طاعون کی وبا سے مر گئے۔ تاہم باقی ماندہ لوگوں نے حکومت قائم کی۔